آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں ڈاکٹر مظفر غزالی. آج میرے ساتھ ملت ٹائمز کے چیف ایڈیٹر شمس تبریز قاسمی صاحب ہیں. ملت ٹائمز نے اپنی زندگی کے 9 سال پورے کیے. اس موقع پر انہوں نے بہت سارے اپنے ایسے تجربات ہمارے ساتھ ساجھا کیے جو آپ کے لیے بھی بہت اہم ہو سکتے ہیں, آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کی سیکھ دے سکتے ہیں. چلتے ہیں شمس تبریز قاسمی صاحب کے پاس اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 9 سال انہوں نے کن تجربات کے ساتھ گزارے, کیا کھٹے میٹھے ان کو اس میں تجربے ہوئے, کیا رکاوٹیں آئیں اور کس طرح انہوں نے رکاوٹوں کو پار کر کے آگے بڑھے اور یہ مقام حاصل کیا کہ بہت سارے لوگ آج ان کو جانتے ہیں. شمس تبریز صاحب, آپ کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے, سواگت ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے شروع کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر مظفر حسین غزالی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا. یہ میرے لیے شرف کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. آپ کا قد بہت بڑا ہے, آپ سنگر ہیں. اور جہاں تک بات ہے ملت ٹائمز کے سفر کی شروعات کی, تو ملت ٹائمز کا سفر 18 جنوری 2016 میں شروع ہوا تھا. ممبئی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر مولانا رابع حسن ندوی صاحب موجود تھے, موجودہ صدر مولانا خالد صفی اللہ رحمانی موجود تھے, مفتی محفوظ الرحمان عثمانی اور سرکردہ علماء دانشوران سب لوگ موجود تھے. تو اسی پروگرام میں ملت ٹائمز اردو ویب سائٹ کا رسمی اجرا عمل میں آیا اور ہم لوگوں نے اردو کے ذریعے ملت ٹائمز کا آغاز کیا. سب سے پہلے بہت اچھا رسپانس ملا. ہم لوگوں نے اردو زبان میں ان خبروں کو شائع کیا جن خبروں کا انگریزی میں ترجمہ ہونے لگا, ہندی میں ترجمہ ہونے لگا. اب تک روایت یہی رہی ہے کہ اردو اخبارات میں انگریزی اخبارات سے یا ہندی اخبارات سے خبریں ترجمہ ہو کر کے شائع ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس کنسیپٹ کو چینج کر دیا. ہم اردو میں ایسی سٹوریز لا رہے تھے کہ انگریزی اخبار کے جرنلسٹ دوائر کے, دا کوئن کے, کئی مرتبہ انڈین ایکسپریس وغیرہ میں بھی ہماری خبروں کا ہندی اور انگریزی میں ترجمہ کر کے وہاں وہ خبریں شائع کی گئی. انہوں نے کئی جگہ ہمیں کریڈٹ بھی دیا, بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں ٹویٹر پر فالو کیا. اس کے بعد جب ہمیں لگا کہ اردو میں اتنا کام ہونے کے باوجود ڈائریکٹ اردو کے ذریعے پوری خبر ہماری نہیں پہنچ پاتی ہے, جو لارجر آڈینس ہے انڈیا میں وہ ہندی جاننے والی ہے, تو پھر ہم لوگوں نے ہندی میں اپنی ویب سائٹ کا آغاز کیا. پھر ہم لوگوں نے انگریزی میں اپنی ویب سائٹ کا آغاز کیا. اس طرح ملٹی لینگویج میڈیا ہاؤس بن گیا. پھر 2018 کے آخر میں ہم لوگوں نے ملت ٹائمز کا یوٹیوب چینل شروع کیا اور ملت ٹائمز کی جو ریچ ہے لگاتار بڑھتی رہی. رسپانس اچھے آتے رہے, دنیا بھر میں دیکھا جانے لگا, پڑھا جانے لگا. یوٹیوب جب ہم لوگوں نے شروع کیا تو 1 سال میں ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبرس ہو گئے, پھر 2 لاکھ ہو گئے, 3 لاکھ ہو گئے. تو سفر بڑھتا رہا. شروع میں ہمارے پاس آفس نہیں تھی, پھر ہم لوگوں نے ایک آفس لیا اور ایک کمرے کا آفس تھا. بعد میں ایک فلیٹ کو ہم لوگوں نے آفس بنایا. سلسلہ بڑھتا رہا, ٹیم بڑھتی رہی. اس وقت الحمدللہ ملت ٹائمز کو 9 سال پورے ہو گئے اور 9 سال میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے 5 ملین ٹوٹل سبسکرائبر اینڈ فالوورس ہیں, جس میں یوٹیوب پر ہمارے 14 لاکھ سبسکرائبرس ہیں. اس طرح فیس بک پر ہمارے 20 لاکھ کے قریب فالوورس ہیں, ٹویٹر پر 2 لاکھ سے زیادہ فالوورس ہیں اور سوشل میڈیا کے سب پلیٹ فارم پر ہمارے فالوورس ہیں. ہماری ریچ ہے 70 ملین منتھلی ملت ٹائمز کی ریچ ہے. 50-60 سے زیادہ لوگ ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ آفس میں کام کر رہے ہیں, کچھ ورک فرام ہوم ہے, کچھ مختلف شہروں میں ہمارے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ مدرسے کا ہے جی, تو آپ کو صحافت میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیے مدرسے بیک گراؤنڈ کا ہونا اور صحافت میں ہونا کوئی تضاد نہیں بلکہ تو لازم و ملزوم ہے. ہندوستان کے جب ہم بڑے بڑے صحافیوں کی فہرست اٹھاتے ہیں تو جو بھی کوئی بڑا صحافی ملتا ہے جس نے تاریخ رقم کی ہے, جس نے قوم کی ملک کی آواز اٹھائی ہے, تو وہ مولانا رہے ہیں. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مدرسہ رہا ہے. آزاد ہندوستان کا پہلا آزاد ہندوستان میں جس صحافی کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے, یا اردو کا جو پہلا اخبار ہے, اردو کے جو پہلے صحافی ہیں مولوی محمد باقر, تو مولوی تھے اور ان کو انگریزوں نے شہید کر دیا 1857 کی جنگ میں. مولانا ابوالکلام آزاد کو کئی مرتبہ جیل جانا پڑا. انہوں نے الہلال شروع کیا, البلاغ شروع کیا, وہ مولانا تھے. اسی طرح مولانا محمد علی جوہر بہت بڑے صحافی تھے. تو انڈیا میں اگر ہم صحافت کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو علماء کرام اور مولانا کا گہرا رشتہ رہا ہے. آج بھی انڈیا کے جو اردو کے 2 بڑے اخبارات ہیں انقلاب اور سہارا, ان دونوں کے جو چیف ایڈیٹر ہیں وہ بھی مولانا ہی ہیں. مدرسہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. ہاں, فرق کیا رہا کہ اب آج کے زمانے میں جو مدرسہ بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے وہ خود کو اردو صحافت تک محدود ہو گئے. انگریزی صحافت میں انہوں نے قدم نہیں رکھا,
یا جو جدید صحافت کا دور ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس میں علماء کرام زیادہ نہیں آئے، مدرسہ بیک گراؤنڈ والے اس میں نہیں آئے، تو میں نے اردو صحافت کو کراس کر کے ڈیجیٹل صحافت میں قدم رکھا، سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور ایک نئی شروعات ہم نے کی. تو یہ بھی ایک صحافت ہے، لیکن لوگوں نے پلیٹ فارم کو محدود رکھا، مدرسہ بیک گراؤنڈ اردو تک محدود رہ گئے. تو ہم نے ایک میسج دیا کہ جب صحافت کا طریقہ بدل رہا ہے، انداز بدل رہا ہے، اب یہ جو زمانہ ہے نیوز پیپر پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے، لکھنے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ لوگ اب سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ویژولائز چیزیں ہو رہی ہے. تو مدرسہ والوں کو ادھر بھی آنا ہوگا. اور میرا اپنا ماننا ہے کہ مدرسہ بیک گراؤنڈ رکھنے والے جتنی اچھی جرنلزم کر سکتے ہیں، جتنی اچھی صحافت کر سکتے ہیں، جتنی اچھی وہ اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں، جتنا اچھا بول سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نے اس دنیا میں قدم رکھا اور میں نے لوگوں کو دعوت دی کہ آپ اردو سے آگے بڑھیے، ڈیجیٹل میں آئیے، یہاں ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. شمس تبریز صاحب، جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا تعلق بہار سے ہے. بہار میں بھی اس علاقے سے ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. تو آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے. جی بالکل، ابتدائی زندگی میری ایسی ہے کہ میرا جو گھر ہے بہار کے سیتامڑھی ضلع میں ہے. میرے والد جو ہیں وہ کسان ہیں، زمین کھیتی کرتے رہے ہیں. میرے دادا کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد میں 5 بھائی تھا شروع میں، ابھی ہم 3 بھائی بچے ہیں. 2 بھائی کا انتقال ہو گیا، ہماری کئی بہنوں کا بھی انتقال ہو گیا اس دوران میں. تو جب میں بچہ تھا تو پڑھنے میرا داخلہ گاؤں کے ایک مکتب میں تھا. پھر میری خواہش ہوئی کہ باہر جا کر کے پڑھے، تو ایک مدرسہ مجھے بھیجا گیا پڑھنے کے لیے. وہاں میں نے تعلیم حاصل کی. تو مدرسہ سے گھر پر آنا جانا رہا. میرے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی مدرسہ میں پڑھ رہے تھے، ایک پھر اسکول بھی میں آ گئے تھے. اس طرح مجھے بھی مدرسہ میں پڑھنے کا شوق ہوا. ایک جگہ میرے نانا جان نے میرا داخلہ کروایا، پھر وہاں میں نہیں رہ سکا. تو اس طرح میں نے شروع میں حفظ مکمل کیا اور میں نے بہت کم عمر میں حفظ قرآن مکمل کر لیا. 11 مہینے میں حافظ قرآن میں بن گیا. اور مجھے تراویح بھی شروع میں نہیں پڑھانے دیا گیا کیونکہ میری عمر نہیں ہوئی تھی. تو کئی سالوں کے بعد میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں تراویح کی نماز پڑھائی. تو پھر میں نے عالمیت کا کورس کرنا شروع کیا. پھر میں دارالعلوم دیوبند آ گیا. دارالعلوم دیوبند کے بعد پھر میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گریجویشن اور ماسٹرز کیا. تو ابتدائی زندگی ہے، بچپن کے حالات ہے، لیکن ان دنوں پڑھتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جرنلزم میں جاؤں گا یا صحافت کروں گا. جب میں دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ان دنوں اپنا ایک رجحان تھا کہ مدرسہ میں ہی جانے کا، مدرسے کے سسٹم کو بہتر کرنے کا، اسی سے جڑنے کا. لیکن اسی دوران پڑھنے لکھنے سے بھی میرا تعلق تھا. مدرسوں میں جو وال میگزین ہوتی ہے تو اکثر وال میگزین کا میں ایڈیٹر ہوتا تھا. مدرسوں کی جو بچہ کی انجمن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، تو وہاں اسٹوڈنٹس خود پورا نظام چلاتے ہیں، کیسے اس کا فنڈ لانا ہے، کیسے سب کو جوڑنا ہے، کیسے کب اس کا اعلان نکلے گا، کمپٹیشن ہوگا، پروگرام ہوگا، کن کو بلانا نہیں بلانا. تو پورا نظام. دارالعلوم دیوبند میں جو دستی اخبار نکلتے ہیں یا قلمی اخبار نکلتے ہیں جو ملسری پہ لگائے جاتے ہیں، ملسری میں جی، تو اس میں بھی آپ نے حصہ لیا؟ جی بالکل، اس کا میں ایڈیٹر رہا. اچھا. وہاں سجاد لائبریری ہے اور بزم سجاد کا ویکلی پرچہ نکلتا ہے آئین ایام، جس سے میں کرنٹ افیئرس پر ہی خبریں لکھی جاتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں اور ہفتہ اور دستی ہوتا ہے. تو میں اس کا چیف ایڈیٹر رہا 1 سال تک. اس کے علاوہ وہاں کے ایک اور پرچہ نکلتا ہے صبح 9 ہماری ضلع کی انجمن تھی، اس کا میں ایڈیٹر رہا، چیف ایڈیٹر. سجاد لائبریری کا میں سیکریٹری جنرل رہا. اس سے پہلے جہاں میں اشرف العلوم کنھوا سے میں نے بنیادی تعلیم حاصل کی تو وہاں بھی میگزین کا میں ایڈیٹر رہا. تو انجمن میں ناظم اور سیکریٹری بننے کی میری دلچسپی کم ہوتی تھی اور یہ جو پرچے ہوتے تھے تو اس کی ایڈیٹر کی ذمہ داری میں زیادہ لینا پسند کرتا. تو وہیں سے آپ جو ہے صحافت میں آ گئے؟ جی بالکل، جی. وہاں سے صحافت میں آ گیا. اور اخبار بھی پڑھنے کا شوق تھا. مدرسہ میں بہت کم بچے اخبار پڑھتے ہیں، لیکن میں اخبار پڑھتا تھا شروع سے اور شروع سے پڑھتا رہا، لکھتا رہا. میرا جب پہلا مضمون چھپا ایک اخبار میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اور پہلا مضمون میرا جس اخبار میں چھپا وہ بہار کا قومی تنظیم. اچھا، بڑا اخبار ہے جی. قومی تنظیم. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ 9 سالوں کے درمیان بہت ساری رکاوٹیں آئی ہوں گی، اور ان رکاوٹوں کو آپ نے کیسے پورا کیا؟ کیونکہ یہ بہت ہی آسان زمین نہیں ہے، یہ زمین جو ہے بہت پتھروں سے بھری ہوئی ہے صحافت کی. تو ان کو کیسے عبور کیا آپ نے؟ دیکھیے، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لوگوں کی محبتیں ہیں، دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں. رکاوٹیں بہت زیادہ آئی، دشواریاں آئی، قدم قدم پر لوگوں نے روکا اور ہر طرف سے دشواری آئی. حکومت کی طرف سے بھی دشواری آئی، پرشاسن کی طرف سے بھی، اپنے لوگوں کی طرف سے بھی، ساتھ رہنے والوں نے بھی راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے عزائم پختہ ہو، جب آپ کے ارادے مضبوط ہو تو
مضبوط سے مضبوط چٹان بھی آپ کی راہ میں حائل ہو جائے تو اس کو آپ عبور کر سکتے ہیں, اس کو عبور کر کے جا سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ آپ کو نہیں روک سکتی. تو میڈیا میں آنے کا ہمارا ایک مقصد تھا, ہمارا ایک ارادہ تھا. آپ نے جیسا کہ کہا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے مدرسے کا ہے, جرنلزم کا بیک گراؤنڈ نہیں, میں نے جرنلزم کی ڈگری نہیں لی, میں ایکسیڈنٹل جرنلسٹ ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ میڈیا میں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جہاں ایک ایجنڈا ہو, جن کا ایک ہدف ہو, جو ٹی آر پی کے لیے کام نہ کرے, جو ویوز کے لیے کام نہ کرے, جو بزنس کے لیے کام نہ کرے, بلکہ کمیونٹی کی جن خبروں کو جگہ نہیں دی جاتی ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف لگاتار نگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, مسلمانوں کی امیج خراب کی جاتی ہے, ایک غلط ڈائریکشن میں خبریں چلائی جاتی ہے, غلط نریٹو پیش کیا جاتا ہے. ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری تھا ایک میڈیا ہاؤس کا ہونا, اور اس کی ہم نے شروعات کی. اور آج کے دور میں تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے 9 سال کا اپنا جشن منایا اور اس موقع پر بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے, عمران پرتاپ گڑھی آئے اور کون کون بہت ساری شخصیات آئیں. تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ 9 سال پورے ہونے پر جشن منانے کا خیال کیوں آیا اور کون کون لوگ آپ کے پروگرام میں آئے؟ نہیں, 9 سال پورے ہونے پر جشن منانے کا خیال ایسے نہیں ہے, بلکہ 18 جنوری چونکہ عموماً جو لوگ میڈیا میں آتے ہیں, یوٹیوب چینل شروع کرتے ہیں تو وہ یوں ہی شروع کر دیتے ہیں, وہ اپنی کوئی تاریخ محفوظ نہیں رکھتے, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. ہم نے چونکہ باضابطہ ملت ٹائمز کو لانچ کیا 18 جنوری 2016 کو, تو ہمیں یاد ہے کہ جو 18 جنوری ہے وہ ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے. تو ہم ہر سال اپنا فاؤنڈیشن ڈے مناتے ہیں. جب ہمیں 1 سال مکمل ہوئے تھے تو 1 سال مکمل ہونے پر بھی ہم نے ایک پروگرام کے یہیں بٹلہ ہاؤس میں ایک جو لائبریری ہے اس کے ہال میں, جوگا بائی ایکسٹینشن جوگا بائی میں جو لائبریری ہے وہاں اپنے 1 سال مکمل ہونے پر ہم نے پروگرام کیا. اس پروگرام میں بھی ہمارے جو آصف صاحب تھے, رفعت جاوید صاحب تھے, مودود ساجد ان دنوں موجود تھے, قاسم سید اور اس وقت کے جو موجودہ صحافی جرنلسٹ حضرات تھے وہ سب موجود تھے. اس موقع پر ہم نے اپنا موبائل ایپ بھی لانچ کیا تھا. تو 1 سال مکمل ہونے پر ہم نے اپنا فاؤنڈیشن ڈے منایا. دوسرے سال بھی ہم نے پروگرام کیا. تو ہر سال ہم نے پروگرام کرتے تھے, لیکن زیادہ تر ہم یہ پروگرام اپنے آفس میں کرتے تھے یا چھوٹا پروگرام کرتے تھے. جب 5 سال مکمل ہوا تو ڈاکٹر سید فاروق صاحب کے گھر پر بھی ایک پروگرام ہوا تھا اور اس میں بھی دانشوران حضرات آئے تھے. پھر اگلے سال 10 سال پورے ہو جائیں گے, تو 10 سال پورا ہونے پر ہم ایک انکلیو کرنا چاہ رہے ہیں بڑا سا 2-3 دنوں کا. اس کے علاوہ جتنے ہمارے ہاں لوگ رہے ہیں جنہوں نے کام کیا, کہیں اور کام کر رہے ہیں, یا ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو جامعہ کے اسٹوڈنٹ رہے اور انہوں نے ہمارے انٹرنشپ کیا 6 مہینے کا, 3 مہینے کا. تو ہمارا پروگرام ہے کہ جب 10 سال پورے ہو جائیں گے تو ہم اپنے تمام لوگوں کو بلائیں گے, ان کو ایوارڈ دیں گے, ان کو سمانت کریں گے. اس کے علاوہ کنکلیو جیسا پروگرام ہوگا. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جو ابھی ہمارا 9th فاؤنڈیشن ڈے ہے اس پر بھی ایک پروگرام کر لیتے ہیں, ریہرسل بھی ہو جائے گی کہ ہمارا اگلا پروگرام کیسا ہوگا, تیاری ہو جائے گی. تو اس لیے ہم لوگوں نے اس بار کا یہ پروگرام آفس میں کرنے کے بجائے یا اوکھلا کے علاقوں میں کرنے کے بجائے ہم نے پریس کلب کا انتخاب کیا کہ ایک سینٹرل جگہ ہوگی اور وہاں ہم ایک پروگرام کرنا ہے. اور ہم نے جب دعوت دیا سلمان خورشید صاحب کو تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا. عمران پرتاپ گڑھی سے بات چیت ہوئی, انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا. اسی طرح محمد ادیب صاحب نے ہماری دعوت کو قبول کیا. اور جتنے مہمان کرام تھے وہاں, جیسے خالد انور صاحب آ گئے, بھاشا سنگھ جی آ گئی, اقرا حسن صاحبہ نے بھی ہماری دعوت کو قبول کیا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے اچانک نہیں آ سکی. اور بھی جو دوسرے مہمان تھے, سنجے سنگھ صاحب کو ہم نے دعوت دیا تو انہوں نے بھی ہماری دعوت کو قبول کی. تو سب لوگوں نے دعوت کو قبول کیا اور ماشاءاللہ سب لوگ آ گئے. اور چونکہ سب لوگ ملت ٹائمز کو دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, کاموں کا اعتراف ہے سب لوگوں کو, تو ان لوگوں کو بھی لگا کہ کمیونٹی کا کوئی بہتر کام ہو رہا ہے, کوئی نوجوان ہے اور وہ میڈیا کے میدان میں آگے آیا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہ ان کے بڑکپن کی بات ہے, ان کی وسعت ظرفی ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کو لبیک کہا, ورنہ ان کا بہت بڑا قد ہے ان مہمانوں کا ہمارے مقابلے میں. وہ بڑی بڑی تنظیموں کے پروگرام میں آتے ہیں تو ان کی وسعت ظرفی ہے کہ انہوں نے اس کام کی ستائش کی, اس کو اپریشیٹ کیا اور ایک میسج دینے کے لیے وہ تشریف لائے. آپ اس 9 سالہ پروگرام کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کیجیے, ہم پھر دوبارہ بات کرتے ہیں شمس تبریز قاسمی صاحب سے. Celebrate the 9th anniversary of the esteemed media channel and publication The Millet Times, founded by Shams Tabriz Qasmi.
आओ आपस में करें तूर की बिजली तकसीम, रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे। जनाब शम्स साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम मेहमानों का, आप तमाम दोस्तों का, साथियों का शुक्रिया कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे आप सब लोगों को यहाँ देखकर लग रहा है कि जगह छोटी पड़ रही है। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ठंड के मौसम में लोग आएंगे। अभी लोग रास्ते में हैं, बाहर भी काफ़ी खड़े हैं। मुझे खुशी हुई कि मिल्लत टाइम्स को दिल्ली में भी, बाहर भी, हर जगह सुना जाता है और सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, आप अपने मोबाइल पर आप मिल्लत टाइम्स को नहीं देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि मिल्लत टाइम्स की तरफ से अगर आपको आवाज़ दी जाएगी तो आप देश के किसी भी कोने में फ़िज़िकली इकट्ठा हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, शर्फ़ की बात है। मिल्लत टाइम्स पिछले 9 साल से 9वीं वर्षगांठ है, तो उन्हें बहुत मुबारकबाद। जो काम मिल्लत टाइम्स कर रहा है उसको हम सारे लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं। ऐसे वक्त में मिल्लत टाइम्स ने जो जिम्मेदारी उठाई है, बिना डरे हुकूमतों की आंख से आंख मिला करके बोलने का जो काम किया है, उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मीडिया ही एक रोल बचा है और मिल्लत टाइम्स को मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि मैं बराबर उनके प्रोग्राम्स देखता हूँ, उनकी जुर्रत को देखता हूँ और हौसले को देखता हूँ। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन मौका है और अल्लाह आपको और तरक्की दे। बेहतरीन से बेहतरीन आपका पार्टिसिपेशन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में रहे और आप हिंदुस्तान को उसी तरह से कामयाब करें जिस तरह से और लोग करते हैं। तो मिल्लत टाइम्स ने, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी कोशिश की है कि इन दोनों तरह के कम्युनिकेशंस के दरमियान उन्होंने बैलेंस पैदा किया है। उनका उर्दू प्लेटफॉर्म या इंट्रा कम्युनिटी कम्युनिकेशन का जरिया है, तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, और मेरी दुआ है और ख्वाहिश है कि और लैंग्वेजेस में, मराठी में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, गुजराती में, पंजाबी में, इनमें भी आप अपनी कोशिशों का आगाज करें। मिल्लत टाइम्स जैसे इदारे, ये मैं समझता हूं कि ये उम्मीद की किरण है और ऐसे हालात में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का मजबूत होना, मुस्तहकम होना हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है और हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करें, उन्हें मुस्तहकम करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई और खास तौर पे मिल्लत टाइम्स जिसका 9 साल आज कंप्लीट हुआ है। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने एक शेर कहा था, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दस्ते इम्कां को एक नक्श पा पाया। तो ये बिल्कुल आपके लिए है शम्स तबरेज कासमी साहब। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करिए। कठिन समय में मीडिया को जिंदा रखना और मीडिया में जो डाइवर्सिटी की जरूरत है उसे जिंदा रखना, अलग अलग भाषाओं में जिंदा रखना। मुझे आपके इनविटेशन से पता चला कि 4 भाषाएं, 4 जबानों में मिल्लत टाइम्स है। अभी तक मैं खाली अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू समझती थी, पता चला बांग्ला भी है। तो इसके लिए आपको दिली मुबारकबाद। और यहाँ पर शायद जितने लोग कमरे में बैठे हैं सब जानते हैं कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो की तर्ज में ही आज की तारीख में मीडिया को जिंदा रखने, अखबार, वेबसाइट को जिंदा रखने का काम किया जा रहा है। तो तोप तो मुकाबिल है ही। We had invited Miss Ikra Hassan and she could not be here, but she has sent a message, so I'm going to read her message. Millet Times' dedication to promoting justice, equality and fearless journalism across Urdu, English, Hindi and Bangla is truly commendable. I wish the team continued success in its journey of shaping narratives and upholding democratic values. Warm regards, Ikra Hassan, Member of the Parliament. जी शम्स तबरेज़ कासमी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं मीडिया की लाइन में, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं?
देखिए, इस्तिक़लाल करना और कंटिन्यू मेहनत करना ज़रूरी है किसी भी मैदान में। अगर आप किसी मैदान में आते हैं, किसी लाइन में आते हैं और आपको लगता है कि 1 साल में 2 साल में रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको कंटिन्यू काम करना होगा और एक एजेंडा आपको सामने रखना होगा। आपका मकसद क्या है? अगर किसी मैदान में आप आए हैं बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप कम्युनिटी की खिदमत करना चाहते हैं तो आपका फोकस और मेन एजेंडा होना चाहिए और कंटिन्यू आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। रिजल्ट मिले ना मिले, आपको अपने मकसद के साथ लगे रहना है, तो इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी मिलेगी। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। शर्त यही है कि आपके अंदर इखलास होनी चाहिए, मेहनत का जज्बा होना चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। अगर आप एक लाइन को इख्तियार करते हैं कि स्टार्टअप शुरू करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं और आपको 6 महीने में रिजल्ट नहीं आता, 1 साल में रिजल्ट नहीं आता, फिर आप पीछे हट जाते हैं, किसी और लाइन में जाते हैं, तो फिर आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। और बात मीडिया का ही है, मेरा ताल्लुक मीडिया से, तो मैं कहूँगा कि जो लोग भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं काम करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक हदफ तय होना, एक एजेंडा तय होना और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसमें लगे रहना। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, हर हाल में आप सक्सेस होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर से डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब कि आप जैसी बड़ी अजीम और कलमकार शख्सियत ने हमारा इंटरव्यू किया।